بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا، خلوص، محبت، الم، خوشی، آنسو، ہر ایک چیز ضروری ہے زندگی کے لیے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک پہ ہم روانی ہے جہاں لمحوں کا ٹھہراؤ، آرزو اور تمناؤں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس گلستان رنگ و بو میں جس نرم و نازک شاخ گل پہ ہم اپنا کاشان حیات تعمیر کرتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زندگی کے کتنے ہی ایسے حسین لمحات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لاتے ہیں۔ افسردہ دل کی پژمردہ و مرجھائی ہوئی کلیوں پہ سرسبزی و شادابی کے لیے شبنم افشانی کرتے ہیں، اور ذہن و دماغ، عقل و خرد کے دبیز پردے پر ایسے گہرے تابندہ و پائیدار نقوش چھوڑ جاتے ہیں جنہیں کبھی اوراق دل سے بھولا نہیں جا سکتا۔ مگر اس کے چند لمحوں کے بعد ایسے پریشان کن واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں جو زندگی کی حسین راہوں میں ایسی ناقابل عبور چٹانوں کو سنگ گرا بنا کر حائل کر دیتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہموم و غموم کی ایسی المناک داستانیں سامنے آتی ہے، اور ناگہاں خرمن دل پر ایسا کوہ غم ٹوٹ پڑتا ہے جو ہمیں حالات کے تپتے ہوئے طوفان میں جذبات کی کشتی کھینے پر مجبور کر دیتے ہیں، جس کا ذہن کے نہا خانوں میں بھی خیال تک نہیں آیا ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی دلی جذبات و قلبی احساسات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی برق رفتاری کی روح اور گردش دورہ کے تیز و تند سیل رواں میں بہہ جاتے ہیں۔ کتنے ہی ارمانوں اور امنگوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، کتنے ہی حوصلے ولولے دل میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں جو بکھر جاتے ہیں، مگر وقت کسی کے زخم پر مرہم رکھنے کا نام نہیں لیتا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے حالات ہمارے سامنے کیوں آتے ہیں؟ حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک شکوہ پیہم ہے، ایک سوال ہے۔ آپ زندگی کے نشیب و فراز اور ماضی کے جھروکوں سے تخیلات کی دنیا کا ایک طویل سفر کریں، اور اس میں اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں بنظر غیر زندگی کے ان تمام پہلوؤں اور گوشوں کا تجزیہ اور ان تمام مسائل و حالات کا موازنہ کریں جن کا روزمرہ کی زندگی میں ہم سے واسطہ پڑتا ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس کے ہر قدم و ہر موڑ پر سوز، خلی، چبھن، ٹھیس، درد و غم، رنج و الم، آہ و کرب، زخم دل و زخم جگر اور تیر و نشتر جیسی خاردار اور پرپیچ وادیوں، صحراؤں، سرابوں و ریگزاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی تو ہمارے سامنے ایسے حالات آتے ہیں جو زندگی کے اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے ہمارا مستقبل روشن تابناک ہونے کے بجائے تیرہ اتار شب دیجور سے بھی زیادہ تاریک مہیب غار دکھائی دیتا ہے، جہاں امیدوں کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ کبھی تو آبدار موتیوں کی طرح ٹپکتے آنسوؤں کا تھا سمندر، اور اشک ریزی کا ایسا تیز و سیلاب آتا ہے جو ہمارے منتہائے پرواز تخیل سے بھی ماوراء یادوں کے حسین تاج محل کو ڈھا جاتا ہے۔ کبھی غم و اندوہ کی گردوں سے گلشن ہستی پر ایسی بجلیاں گرتی ہے جو دل کے نازک و لطیف جذبوں، ولولوں اور حوصلوں سے مزین و آراستہ دل کی حویلی کو مسمار کر جاتی ہے، اور اشکہائے غم، نالائے دل، فغان قلب جیسی دل خراش و جگر پاش داستانیں تختی دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں اور حالات انسان کو اسی وقت پیش آتے ہیں جب وہ بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنے حق میں مفید پند و نصائح، مفکر و دانشوروں کے مجرب اقوال اور حکیمانہ اصلاحات سے سرد مہری برتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو ایسا مول موتی بنائے جس کی صفائی و پاکیزگی ہر ایک کی نظر میں یکساں دکھائی دے۔ حیات و زیست کا دوسرا اہم ترین اور نادر گوشہ یہ ہے کہ اس وسیع و عریض اور طویل سفر کو طے کرنے، اس کی آبلا پائی و جادہ پیمائی اور صحرا نوردی میں، اسی کی راہ و منزل میں مصائب و آلام، فقر و فاقہ، غربت و افلاس، ظلم و استبداد کی ایسی ناقابل برداشت کھائیاں اور ایسے بھیانک و خطرناک کھنڈرات سامنے آتے ہیں کہ جس سے انسان وحشت زدہ اور مرعوب ہو کر حسرت و یاس اور نا امیدی کی تاریک چادر اوڑھ لیتا ہے، اور وہ زندگی سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ذلت و رسوائی کے بحر بے قرار میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کے ارمان شکست و ریخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی اور بین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کو زندگی نہیں سمجھا، جینے کا سلیقہ اور قرینہ نہیں سیکھا۔ آئیے زندگی کو ہم دوسری نگاہ سے دیکھیں
کہ زندگی کی چند ٹھوکریں بعض لوگوں کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے کہ پھر ان کی زندگی اس طرح سنور جاتی ہے کہ ہر کوئی اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہر ایک اسے چاہتا ہے، ہر کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے۔ ایسے ہی خوش نصیب لوگ اس چمن بہارا سے اپنی حیات مستعار کے چند لمحات شاداں میں فرحاں گزار کر، اس کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو کر، اس کی بھینی بھینی گل و ریحان کی خوشبو سے معطر و سرشار ہو کر دار فانی سے جدا ہو جاتے ہیں، جس کی ایک ایک ادا پر عش عش کرتے اور جنہیں جہاں خانہ دل سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آخر ان کے اندر اور ان کے خمیر میں کون سی چیز ودیعت ہوتی ہے جو انہیں اس قدر قیمتی اور بیش بہا جوہر بنا دیتی ہے؟ یقیناً ان کے اندر کوئی نمایاں وصف ضرور پایا جاتا ہوگا اور کچھ امتیازات و خصوصیات کے حامل ضرور ہوں گے جس سے دوسرے لوگ اکثر خالی بیاری ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ چیز تہذیب، ادب، اخلاق، وہ قیمتی نصیحتیں اور مفید باتیں ہیں جس کے ذریعے انسان خود کو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے۔ آفتاب و مہتاب میں درخشانی، زوفشانی، ستاروں و کہکشاں میں نابانی، ضیاپاشی، دریاؤں و سمندروں میں طغیانی، تلاطم خیز موجوں میں بےتاب روانی کیوں ہے؟ پھولوں میں مہک، کلیوں میں چٹک، سورج کی کرنوں و شعاعوں میں تمازت و چمک کیوں ہے؟ بلند و بالا پہاڑوں و چٹانوں میں اتنی صلابت و سختی کیوں ہے؟ آبشاروں و جھرنوں میں اضطراب کیوں ہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ تمام چیزیں بھرپور صلاحیت اور کامل استعداد کی مالک ہیں، اپنے تمام لوازمات و خصوصیات سے سراپا معمور ہیں۔ اسی طرح انسان اگر حساس فکر کا حامل اور انسانیت کے تمام لوازمات سے متصف ہو تو وہ بھی کامل مومن بن سکتا ہے، دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود سے سرخرو ہو سکتا ہے اور انعامات خداوندی سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ اس چینل کا بنیادی اور اہم مقصد لوگوں کو افعال شنیعہ و خصائل رذیلہ اور اعمال سیئہ سے نکال کر اصلاح و تربیت، صلاح و تقوی، جسمانی و روحانی ہر اعتبار سے مفید باتوں پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کرنا اور ہر اچھی باتوں سے آگاہ کرنا ہے جو ان کی زندگی کے ہر شعبے، ہر میدان میں ممدود و معاون ثابت ہوں۔ ورنہ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تہذیب و تمدن، سوسائٹی و معاشرے، اخلاق و ادب، موقع محل پر انداز گفتگو سے ناواقف و ناآشنا و نابلد ہوتے ہیں۔ انہیں ان قیمتی نصیحتوں، اس کی اہمیت و فائدے سے روشناس کرانا ہے جن کے ذریعے انسان زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح کی نعمت عظمیٰ سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یقین جانیے اس چینل کی چھوٹی چھوٹی باتیں کس قدر مؤثر و مفید اور جامع ہیں، اس کا اندازہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہی ہوگا۔